وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، اس کی حقیقت یہ ہے کہ چاند تب گرہن ہوتا ہے کہ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی چاند پر نہیں پہنچ پاتی اور زمین کی جو سایہ ہوتا ہے وہ چاند پر پڑنے لگ جاتا ہے، تو یوں چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ اور سورج گرہن یہی ہوتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے، تو چاند درمیان میں آ کر زمین تک روشنی نہیں پہنچنے دیتا سورج کی، تو اس کو کہتے ہیں سورج گرہن۔ یعنی سورج اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، چاند اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اس کی جو سایہ ہوتا ہے یا روشنی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پر نہیں پہنچ پاتی، تو اس کو کہتے ہیں سورج کا گرہن ہونا یا چاند کا گرہن ہونا۔ اور اس کا تعلق نہ کسی کے اتار چڑھاؤ سے ہے، نہ کسی کے زچہ بچہ سے ہے، نہ کسی کے بیماری سے ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے، نہ کسی کے مرنے سے، اس چیز کا تعلق کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے نظاموں میں سے ایک نظام ہے۔ تو پھر احادیث شریف میں اتنا ڈرایا کیوں گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اور زمین اور چاند یہ ایک مدار میں آ جاتے ہیں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی اگر آ جائیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ جائیں، تو یہ معاملہ اتنا جو ہے پیچیدہ ہو جاتا ہے اور حساس ہوتا ہے کہ ذرا بھی اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو حکم دیں تو ذرا بھی اگر ایک طرف بال برابر بھی کھینچا ہو جائے تو زمین و آسمان، سورج چاند یہ تباہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی سورج چاند کی تباہی، عالم کی تباہی اتنے آخری لمحے تک گویا کہ پہنچ جاتی ہے کہ بالکل ایک طرف کشش اگر ان بیلنس ہو جائے، یعنی اگر سورج زمین کو اپنی طرف کھینچنے لگ جائے، چاند اپنی طرف کھینچنے لگ جائے، اسی طرح سورج گرہن کی صورت میں سورج کی کشش چاند کی طرف بڑھے، زمین کی کشش چاند کی طرف بڑھے، تو بال برابر بھی اگر ہو تو اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ پورا عالم تباہ ہو سکتا ہے، پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حساس معاملے میں فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور لوگوں کو یہی سمجھاتے کہ دیکھو اس غفلت سے نکلیں کہ یہ معاملہ، یہ گھڑی کتنی حساس ہے۔ صرف اس وجہ سے بہت زیادہ ڈرایا گیا، ورنہ اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نہ کسی کی موت سے ہے، نہ کسی کی حیات سے ہے۔ السلام۔